MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ استاد محترم اور اسی طرح مرکز و مسجد السلام کے صدر اور اسی طرح یہاں کے مؤسس اور بانی اور اسی طرح ڈائس پر موجود معزز علماء کرام اور میرے سامنے آواز سننے والے میرے بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، بہنوں اور چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے سنا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ مجھے آدھے گھنٹے کے وقفے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں دعوت دین اور فلاح انسانیت کے عنوان پر۔ سب سے پہلی بات، فلاح انسانیت جیسے اجلاس کا عنوان اور موضوع رکھا گیا ہے کہ ساری انسانیت کی فلاح و بہبودی کی باتیں ہم کریں، امت کی بات نہیں ہے، سارے انسانوں کی، جتنے لوگ اس سرزمین پر بستے ہیں۔ انسان جب اچھا ہوتا ہے تو انسانیت اچھی بنتی ہے۔ انسانیت کے اچھا ہونے کے لیے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ خاص کر ہم ان درندوں کے بیچ میں جیتے ہیں جو حجرات کے ان فسادات کی تعریف آج کر رہے ہیں۔ آپ نے آج کل کے نیوز میں پڑھا ہوگا، آج وہ فخر کر رہے ہیں کہ کیسی ہم نے خون کی ندیاں بہا دی۔ ویسے درندوں کے بیچ میں ہم جی رہے ہیں۔ تو یہ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ انسان اچھا ہوگا تو انسانیت اچھی ہوگی، اسی کا نام فلاح ہے۔ تو اچھا ہوتا اس ایسے ہے کہ اسے صحیح عقیدہ دیا جائے، صحیح عقیدہ اس کے دل میں بٹھایا جائے۔ صحیح عقیدہ پہنچانے کے لیے دعوت دین ضروری ہے۔ بغیر دعوت کے ایسا نہیں ہو سکے گا کہ سارے لوگوں کو صحیح عقیدہ پہنچ جائے۔ یہ ہمارا خواب ہوگا، بس ایک خواب کے اس میں ہم جئیں گے۔ تو مجھے بتانا یہ تھا کہ کچھ باتیں انشاءاللہ، بہت ساری باتیں میرے ساتھ تھیں۔ جب بھی دعوت دین کے موضوع پر خطاب ہوتا ہے تو علماء کتابوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں دعوت دین کی فضیلت کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے کئی بار تقریریں، وعظ و نصیحت سنا ہوگا کہ دعوت دین یہ انبیاء کا کام ہے۔ آپ اگر کام کرتے ہیں تو آپ انبیاء کا کام کر رہے ہیں، یہ سنت انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں، سورۃ آل عمران، سورۃ فصلت، سورۃ النحل، پوری سورہ یوسف، دعوتی سبق مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم خیر امت ہو، لیکن کب تک؟ جب تک تم دعویٰ کرتے رہو، اللہ کا یہ دین دوسروں تک پہنچاتے رہو۔ آپ سمجھیں نہ سمجھیں، بہت ساری باتیں ہمارے شیخ محترم نے آپ کے سامنے کہہ دی۔ ہم وینٹیلیٹر پر جی رہے ہیں، ہم اپنی موت کی آخری، زندگی کی آخری گھڑیوں میں جی رہے ہیں۔ اگر اب بھی نہیں سنبھلیں گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس کا شعور مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ جو لوگ امت کا درد رکھتے ہیں، حالات پر ان کی نظر ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو اس طرح تیار نہ کریں، مضبوط عقیدہ نہ دیں کہ وہ آئندہ آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکیں، ہم ہوں نہ ہوں، لیکن یہ نسلیں جو بڑی ہوں گی آنے والے حالات کا مقابلہ اسی وقت کر سکیں گی جب ہم ان کو ایک مضبوط عقیدہ دیں، ایک مضبوط عقیدے سے ان کو آراستہ کریں۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جو بس ایسی تعلیمات سے آراستہ تھے کہ ہم صرف کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ انگریز ہوں، چاہے اس ملک کے لوگ ہوں، یہی تو لوگ تھے۔ ساری چاندنی چوک کا ہر علاقہ لاشوں سے بھر دیا تھا،
دوستو عزیزو، جب بھی دعوت دین پر بات ہوتی ہے تو دعوت کی فضیلت پر باتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتائی جاتی ہے۔ معلم الخیر، جو شخص دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اسے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی، اس کے لیے فضیلتیں بتائی گئی قرآن میں، احادیث میں، اور اس کے دعوت دین کے ثمرات بتائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب سے بہترین چیز ہے، جو میں اور آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو جو جیسے تقسیم کیا تھا، سری دعوت اور جہری دعوت۔ جب مکے کا وہ موقع تھا جب کھل کر بات نہیں کی جا سکتی تھی، دار ارقم میں جمع ہوتے تھے سارے صحابہ جو کچھ مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے دین کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے آپ کو اور آپ کے خاندان کے کچھ افراد کو قید کر دیا گیا، جیسے آپ جانتے ہیں۔ تو بہرکیف دعوت دین پر جب باتیں ہوتی ہیں تو یہ بنیادی باتیں سارے لوگوں کے سامنے آتی، اور پھر تحقیق کے بعد پھر یہ بات بھی آتی ہے مصادر الدعوہ کیا ہیں، ارکان الدعوہ کیا ہیں، ایک داعی ہوتا ہے، ایک مدعو ہوتا ہے، داعی کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے اندر نرمی ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک وہ کرے۔ کیسے سلوک کرے؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک کسی صحابی کو چھینک آ گئی، تو نماز ہی میں تشہد میں تھا، تو میں نے رحمک اللہ کہہ دیا، اور جب دوسرے صحابہ کو دیکھا تو وہ لوگ مجھے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں نماز ہی میں بولنے لگا، ارے کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ میں کیا کر دیا ہوں کہ تم لوگ مجھے ایسے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو؟ میں نے نماز ہی میں کہہ دیا۔ اور نماز جب ختم ہوئی تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ما کہرانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا، بڑے پیار سے کہا، دیکھو یہ نماز ہے، صلاۃ، تسبیح، تکبیر، یہ نماز ہے جس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس میں باتیں نہیں کی جاتی۔ تو ایک دعوت دین دینے والا ہوتا ہے، ایک داعی ہوتا ہے، اس کے اندر کیسی کوالٹیز ہونی چاہیے اور کیا کیا علوم ہونی چاہیے، یہ تو ہمیں سبھی معلوم ہے۔ لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں آج کے دن ایسے دعات کی ضرورت ہے جو معاشرے کی زبان جانتے ہیں۔ آج ہم علماء کرام ہیں، علم کے سمندر ہیں، لیکن ہمارا علم ایسے ناکافی اس لیے ہے کہ کالج اور اسکول کے جو بچے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یا فصیح اردو میں بولیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، وہ یا تو تمل جانتے ہیں تو انگریزی جانتے ہیں، اور انگریزی میں جو ماہر ہیں بس قلیل 2-3 لوگ ایسے ہوں گے جو انگریزی اور 2 جانتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں، ایسا ہے۔ تو یہ جو نیا جو جنریشن ہے وہ نابلد ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس علم ہے لیکن اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دوستو عزیزو، چند باتیں میرے سامنے تھی، ویسے بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک بات میں بتا دوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ دین ہے، وہ دین دعوت چاہتا ہے کہ وہ دین پھیلے، لوگوں کے درمیان اسے پھیلایا جائے، یہ علماء کا یہ فرض منصبی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دین کی جو دعوت ہے اس کا حکم کیا ہے، یعنی ہر شخص کو داعی بننا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت کے رو سے ادعو امر للوجوب، واجب ہے، اللہ کی دین کی دعوت واجب ہے۔ بعض لوگوں نے اور آیات سے، جیسے ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بعض لوگوں نے بعض کہا کہ من تبعیض ہے، کہا کہ کچھ لوگ جن پر واجب ہے، لیکن عمومی طور سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آج حالات کے اعتبار سے ہر شخص پر دعوت دین واجب ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ اللہ کا دین پہنچا سکتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھتے ہیں، ام حرام بنت ملحان، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، سفر کرتے ہیں، کہاں قبر ہے؟ بولا کہ قسطنطنیہ کی اس دیوار کے نزدیک ابو ایوب انصاری کی قبر ہے۔ ام حرام بنت ملحان قبرص کے اس جزیرے میں دفن ہے۔ عقبہ بن عامر، بلال حبشی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں دمشق میں دفن ہے۔ مدینہ چھوڑ کر دور دراز کا جو سفر انہوں نے کیا، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کیا، ٹھیک ہے،
میرے پاس صرف کچھ وقت باقی ہے، کچھ مشاکل ہیں، لیکن یہ جو دعوتی راستہ ہے بڑا کٹھن ہے، اس کی کچھ مشکلات ہیں، اس کا علاج کیا ہے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات جیسے میں کہا کہ ایک بڑی غلطی جو ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے، دعوت دین کا جو مفہوم ہے اسے ہم نے بدل دیا ہے۔ کیسے بدلا ہے؟ دعوت دین ایک شمول اور عموم اس میں ہے، یعنی عام دعوت ہے جسے آپ قید نہیں کر سکتے۔ ہم نے کیا کر دیا، یہ جو دعوت ربانیہ ہادیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، الی تنظیمات حزبیہ و شکلیات فارغہ، اس دعوت دین کی دعوت کو ہم نے خاص کر لیا کچھ آرگنائزیشن کے ساتھ، بولا کہ اگر فلاں مسجد والے اگر کوئی اجلاس کرتے ہیں تو وہ دعویٰ نہیں ہے، ہم لوگ کریں تو دعوت۔ آرڈیننس بھی ایسے ہیں، ادھر ہو تو جاتے ہی نہیں، ہم لوگ کریں تو جاتے۔ ارے وہ بھی دعوت ہے جی، وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کے پاس بھی اصلاح امت ہے، وہ لوگ بھی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو سسٹم بنا لیا ہم نے کہ وہ لوگ کریں تو وہ دعوت نہیں ہے، ہم لوگ کریں تو دعوت ہے، ہمارا کام دعوت ہے، ہم داعی ہیں، وہ لوگ کچھ اور ہیں، اس طرح کی جو تقسیم ہے اس نے امت کو، سارے امت کو افتراق اور اختلاف میں بدل دیا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ تو کہا یمکن فی الفہم الصحیح لمعنی دعوت اللہ، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کیا ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہے۔ جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے آپ اسے مانیں، اس کا ساتھ دیں، اس لیے کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، نبی کی میراث ہے، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ساری امت ایک ہی ہے۔ ہمارے نام الگ ہو سکتے ہیں، جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں، یہ الگ ہو سکتے ہیں، اگر ہم موحد ہیں تو سب کے سب ایک ہے۔ دوسری چیز جس میں آتا ہے تقصیر اکثر المسلمین فی واجب الدعوہ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا علماء کا کام ہے، عام آدمی سے، بچوں سے، خواتین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں خواتین سے کہوں گا کہ آپ سیرت میں پڑھتے ہیں ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی داعیہ ہیں، مکے کے گھروں گھروں میں جاتی ہیں، دعویٰ کام کرتی ہیں، اسی لیے تو مکے والوں نے آپ کو بند قید کر کے اونٹ پر بغیر اس کے سوار کرایا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دعوت کی راہ میں سب سے پہلے اپنے باپ کے سر سے اونٹ کی اوجھڑی نکالی تھی، کہا کہ یہ دعویٰ ہر ایک کے ساتھ مختص ہے، اسے خاص نہ کیا جائے کہ صرف علماء اور واعظین کا کام ہے۔ تو اس سے بھی دعوتی میدان میں بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو کہا کنتم خیر امہ، ہم میں سے ہر شخص جو کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو آپ بدل دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے بھی نہیں کہا۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں یہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں دعوتی میدان میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے کہ ہم نے دعوت دین کو ایک چیز پر خاص کر دیا ہے۔ کیسے؟ اب اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، دعوت ہے، بولا کہ نہیں جی، آپ ہاسپٹل چلاتے ہیں تو آپ بھی داعی ہیں، وہاں بھی دعویٰ کا کام ہو سکتا ہے۔ آپ ایک اسکول چلاتے ہیں تو آپ اور آپ کے سارے ٹیچر داعی ہیں۔ آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں تو آپ داعی ہیں، یہ سب سے بڑی دعوت ہے جمعے کا خطبہ۔ مسجد امام داعی ہے، تو دعوت کو چند لوگوں پر منحصر کر دینا یہی داعی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو علماء پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ہم لوگ دعویٰ فیلڈ میں جاتے ہیں، شیخ صاحب ہمیشہ مسجد میں رہتے، آتے نہیں۔ ارے وہ تیار کریں تبھی تو آپ داعی بنیں، آپ کیسے داعی بنیں؟ وہی شیخ صاحب کی تربیت نے، تعلیمات نے آپ کو داعی بنایا۔ تو یہ غلط فہمی میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے بِأَنَّ الدَّعْوَةَ شَامِلَةٌ فَهِيَ تَبْلِيغ وَتَعْلِيم وَسِيَاسَةٌ وَتَرْبِيَةٌ وَرِيَاضَةٌ، یعنی جو کچھ فیلڈ دعویٰ کا ہو سکتا ہے۔ آپ ایک اچھا سا جم چلاتے ہیں تو وہاں بھی دعوت ہو سکتی ہے۔ جم میں کیا ہوتا ہے، سائڈ میں گانے چلتے رہتے، نہیں میوزک چلتے رہتے، جم جانے والے لوگ ہیں نا، تو ایک عورت نے سوال کیا، میں جہاں جم میں جاتی ہوں وہاں سائڈ میں گانے آتے رہتے، کون جاؤ؟ بولا اچھا جاؤ تو کان میں روئی رکھ کے جاؤ۔ ہم کیا کریں؟ بولا کہ ایسا کوئی ہمارے پاس جم ہے نہیں جہاں قرآن کی آیت آتے رہے، تلاوت آتی رہے۔ ٹھیک ہے،
چلیے ہم چلتے ہیں الغفلۃ عن سنن اللہ فی الدعوات۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آج ہمارے بچے کیا بولتے ہیں، میں شادی کرا، میں مرکز السلام میں تربیت پایا سو میں ولی، فوراً شادی کی 3 دن بعد ان کی جورو بھی ولیہ بن جانا۔ ایسا ہوتا کیا؟ ضرورت ٹائم لگتا۔ میں کیا چاہتا ہوں، میں داعی بن گیا ہوں، سارے لوگ مسلمان ہو جانا، نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ٹائم لگے گا، آپ کو مسلسل محنت کرنی پڑے گی، جہد مسلسل تک لگانی پڑے گی۔ آپ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح، ساری سورۃ نوح کے نام سے گنوا دی کہ کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، چلے جانے کے بعد آپ کی دعوت اثر لاتی ہے، آپ اپنی زندگی میں نہیں دیکھتے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قلعۃ المحبس، قلعہ کی اس جیل میں رہے، آپ نے دیکھا آج ہم ہر ڈائس پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شاید اپنی دعوت کا یہ اثر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اسباب کو اختیار کریں، اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو رکھیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ کر نہ سکے، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں اسے تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ وہ عورت جو اللہ کے نبی کے زمانے میں رہتی تھی، بولا اللہ کے نبی میرے پاس طاقت ہے، میں آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دوں، لکڑی کا ممبر بنا دیا۔ وہ عورت جس کے پاس ممبر بنانے کی طاقت نہیں تھی، کہا اللہ کے نبی الامرأۃ السوداء، وہ کالی عورت، کہا کہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہوں، آج جھاڑو دے دیا۔ اور جنگ میں جانے والے صحابہ تھے جنہوں نے ہاتھ پیر کٹا دیے، بچوں کو یتیم بنا لیا، لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جنگ میں جاتے تھے، لیکن شعر و شاعری سے، اپنے اشعار سے اسلام کی سربلندی کا سبب بنے۔ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنے اس دین کے لیے کریں، یہی دعوت ہے۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں قلت الوعی والغفلۃ عن واقع الدعوہ وظروفها۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات پر آپ کو نظر رہنا چاہیے۔ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جو کچھ میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں، مجھے انگریزی اتنی صاف نہیں آتی، لیکن جو ویب سائٹ پر میں جو پڑھتا ہوں، خاص کر ND TV بھی کا ویب سائٹ ہے، زی TV کا ویب سائٹ ہے، کسی بھی خبر کو لے کر نیچے کمنٹس جو ہوتے ہیں اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی دلی میں جو آفتاب پونا والا کا کیس چل رہا ہے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن نام کے ساتھ دین کو جوڑا جاتا ہے۔ کہ دیکھیے کتنے وحشتناک کے لوگ ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک اچھے انگریزی جاننے والے ہیں تو آپ اسلام کا دفاع کریں، یہ تیر و تلوار کے دفاع سے بڑھ کر ہے۔ آپ اپنا قلم چلائیں، لیکن حدود میں رہ کر، قانون کو جانتے ہوئے، ایسی انگلی نہ چلائیں کہ کہیں پھنس نہ جائیں۔ جان کر آپ بول سکتے ہیں، سوشل میڈیا میں آپ جو بھی اسلام کے خلاف بولتا ہے اسے بول سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز میں کہوں گا کہ جو لوگ صالح ہیں، امین ہیں، آگے بڑھ کر ان کو آنا چاہیے۔ ہم لوگ بولتے ہیں ہمارے سے کام نہیں ہو سکتا، ارے وہ فساد میں کون جائے گا، وہ لوگ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، ایسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں۔ بس میری زندگی، میرا کاروبار، میرا گھر بس کافی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی اس زندگی کو دیکھی، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ انہوں نے بادشاہ وقت سے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، انی حفیظ علیم۔ دو کوالٹیز میرے پاس ہیں، دو کوالٹیز میرے پاس ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے فرد ہیں، آپ ایک صالح نوجوان ہیں، آپ کے اندر خوبیاں ہیں، تو آؤ امت کو سنبھالنے کے لیے آگے آؤ، اٹھا کے جو جام اٹھا لے اسی کا جسے بولتے ہیں۔ آج جو آگے بڑھ کر آتا ہے اسی کے لیے یہ میدان ہے۔ آپ پیچھے رہیں گے تو یہ امت کا رکھوالا کون ہوگا؟ اگر آپ اچھے صالح نوجوان ہیں، آپ کے اندر قائدانہ صلاحیت ہے، آپ رہبر بن سکتے ہیں، تو آگے آئیں۔ تو میں کہوں گا ہمارے اس مرکز اور مسجد کے جو مؤسس اور بانی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے،
تو میں آپ سے ایک گزارش اس موقع پر کروں گا کہ آپ ایک اچھے ہسپتال کا بھی منصوبہ بنائیں. ہاں، مسجدیں ہمارے پاس بہت ساری، ہم ٹرپلیکن میں رہتے ہیں، رائے پیٹا یہ علاقہ ہمارا، جس میں ہمارے شیخ محترم بھی ہیں. تو رات اگر آپ 2-3 بجے آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑے تو کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا. ایسے علاقے میں ہم ہیں، لیکن ایمرجنسی کوئی ڈاکٹر ہمیں نہیں ملے گا. تو مسجدیں ہم بہت بنا لی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت مسجدیں ہمیں دی. ایک اچھے ہسپتال کی کوشش کریں. کیرلا ہے، تمل ناڈو ہے، ایسے صوبے ہیں، حیدرآباد ہے، آندھرا تلنگانہ، جہاں مسلم مائنورٹیز کے بہت سارے ہسپتال ہیں، لیکن تمل ناڈو میں نہیں، مسلم مائنورٹیز کے ہسپتال یہاں نہیں. تو ہم کوشش کریں، اس لیے کہ دعویٰ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، فجر نماز کے بعد آپ بیت المجانین جاتے تھے، جہاں دیوانے رہتے تھے، جا کر ان کی خیر سگالی کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ. کون؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کی کتابیں ضخیم اور بڑی بڑی مجلد کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن وہ ان بیماروں کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو یہی دعوت ہے جس کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے، وہ ہے شیوع بعض الامراض الاجتماعیہ بین صفوف الدعاة. کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں ترقی دیتا ہے تو کچھ خرابیاں ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اس سے دور رہنے کی بات کی گئی. کالشح المطاع والہوى المتبع والدنیا المؤثرہ واعجاب کل ذی رأی برأیہ. یعنی آدمی اپنے سے خوش ہو جاتا ہے. یعنی کسی دائی دعوت کا کام کرنے والا ہے، اس کے وجہ سے 1-2-4 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو اب وہ اطمینان کر لیتا ہے کہ بس خلاص میں پاس ہو گیا، اب مجھے کسی کا درس سننے کی ضرورت نہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں سکسیس ہو گیا خلاص. اس لیے کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بولا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. یہ چیزیں آدمی میں تکبر، خود پسندی اور میں بڑا، یہ تاثر اس کے اندر پیدا کرتی ہیں. قرآن مجید کی آیت کو یاد رکھنا چاہیے، تلک الدار الآخرہ وتلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت کا گھر ہے، جنت ہے. نجعلها للذین لا یریدون، ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں برتری نہیں چاہتے. اگر یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میں ہی بہتر کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اس آدمی کو ہم کیا سمجھیں گے؟ تم غلط سمجھ رہے ہو. میرا تو یہ ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں، اگر میں یہاں سے اترتے اترتے میری جان نکل جائے تو یہ کام چلتا رہے، یہ کام چلتا رہے، قیامت تک یہ کام چلتا رہے. تو ایسا کام اپنی زندگی میں کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. اسی طرح ایک اور چیز جہاں انہوں نے لکھا، شیوع ظاہرۃ انفصال العلم عن العمل والفکرہ عن التطبیق. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہم بولتے ہیں لیکن کرتے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ. تو اسی لیے کوشش کریں کہ ہم جو زبان سے کہتے ہیں خود عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں، صحابہ کرام نے بہت سارے موقع پر اس کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اہمال ترتیب الاولیات. ہر زمانے کے لحاظ سے کچھ کام ہوتے ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جو لوگ تھے، وہ زمانے میں کئی فرقے پیدا ہوئے تھے، الگ الگ ٹائپ کے. زندقہ تھے، معتزلہ تھے، اشاعرہ تھے. وہ زمانے کے لوگوں نے ان کے خلاف کام کیا، صحیح دین، صحیح منہج لوگوں کے سامنے پہنچایا. آج ہم جس زمانے میں جیتے ہیں، آج جو چیلنجوں کا ہم کو سامنا ہے، اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں. کیسے کیسے چیلنج. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، گزشتہ ہفتہ ہم ایک مسجد میں گئے، ڈسٹرکٹ اضلاع کا دورہ تھا. امام صاحب سے بولا کہ ہاں بھائی کتنے سال سے آپ یہاں ہیں؟ بولے حضرت سی این پالیم کے بعد ایک گاؤں ہے کڈلور ڈسٹرکٹ. بولا کہ حضرت 5 مہینے سے ہوں. لوگاں پوچھتے ہیں امام صاحب تمہیں 5 مہینے سے ہی سو. جتنے امام آئے 2-3 مہینہ میں چلے گئے تھے. اب مسجد کا امام 2-3 مہینوں میں چلا جائے تو مسجد کے مصلیوں کی بچوں کی کیا تربیت ہو.
کیسے تربیت ہوگی کہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں معاشرے میں جو چیلنجز آتے ہیں اس کے خلاف اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ایک اور چیز جس کے بارے میں مجھے کہنی ہے، ضعف العلاقات العامہ۔ ہم یہاں ہیں، آس پاس کے آس پاس جو لوگ بستے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جیسے گزشتہ میں نے ایک عالم صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو سکھ ہوتے ہیں، ان کے جو دربار ہوتے ہیں، ان کی جو مسجدیں ہوتی ہیں، ان کے جو لنگر ہاؤس ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو کھانا ملتا ہے، کوئی بھی آ کے کھانا کھا سکتا ہے۔ اسے پوچھیں گے نہیں کہ بھئی تو کس مذہب کا ہے، کون سے مسلک کا ہے، وہ آئے گا، کھانا کھائے گا، جائے گا۔ تو ایسے ماشاءاللہ مرکز السلام کی طرف سے ہمارے پاس فوڈ بینک بھی ہے۔ بس ایک چیز جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ ہسپتال کی انشاءاللہ آئیڈیا رکھیں، منصوبہ رکھیں۔ جس اللہ نے اتنا بڑا کام لیا، وہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کام بھی ہم سے لے گا انشاءاللہ وہ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ وہ بھی کام بھی ہم سے لے گا۔ اور اسی طرح ایک کچھ آخری چیز میرے پاس ہے، اختلال قضیت التوکل علی اللہ، کہ اس سارے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو غالب کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، ہم غالب رہیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آخر میں کہتے ہیں، احمال مصادر تمویل الدعوہ، کسی بھی دعوت کے لیے مال چاہیے۔ مال کو مال اس لیے کہا گیا کہ لوگ مال کی طرف جھکتے ہیں، الناس یمیلون الیہ، مال بہت بڑی طاقت ہے، مال تسلیم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں، مال بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے چندہ کرتے تھے، وہ صحابہ جن کے پاس اتنا کھانا پینا نہیں تھا، عورتوں سے چندہ کیا کہ وہ عورتیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارا دامن جھمکوں سے، زیورات سے بھر گیا، عورتیں چندے میں دے دی تھی۔ کہا کہ کسی بھی کام کے لیے چندہ چاہیے، اور ہماری قوم کا ذہن ایسا ہے، مسجد کے نام پہ دے دیں گے، دوسرا کسی نام پہ دے دیں گے، لیکن دعوت کے نام پہ نہیں دیں گے۔ کسی مسجد کے لیے چندہ چاہیے، بولا جھولی بھر کے دے دیں گے، بولا کہ نہیں۔ دعوت ایسے مراکز ہیں، اسلامک سینٹر ہیں، جہاں بچوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے، نوجوانوں کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو صرف صدقات پر بیس نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دعویٰ سینٹرز کی آمدنی کے لیے کچھ تجارت پر پیسہ لگے، یا کچھ اس کے انڈسٹریز ہوں یا فیکٹریز ہوں، کچھ اوقاف ہوں جہاں کی آمدنی دعویٰ سینٹرز پر، مراکز پر لگے، تب جا کر ہمارے مراکز ترقی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں، یہ تو مشاکل داخلیہ ہیں، اور کچھ پرابلم ہیں جو خارجی پرابلم ہیں۔ خارجی پرابلم جو باہر سے ہم کو آتے ہیں، وہ دشمنوں کی طرف سے آتے ہیں۔ دشمن مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو بربریت کی تعلیم دیتا ہے، اور ایسا دین ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چل نہیں سکتا ہے۔ ہم اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں، اسلام اپڈیٹ نہیں ہے، حالانکہ اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے جو قیامت تک چلے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپڈیٹ نہیں ہیں، اسلام کے تقاضوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کا مجھے اور آپ کو لحاظ کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ دعوت دین کو اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد بنائیں، اور اس کے لیے دعوت دین کے لیے آپ کو مجھے جو مصادر الدعوہ ہیں، کس سے دین لیا جا سکتا ہے، دعوت دین کی جا سکتی ہے، القرآن والسنہ والسیرہ النبویہ وسیرۃ الخلفاء الراشدین والتاریخ الاسلامی، یہ سارے مصادر ہیں، اسی کو لے کر ہم کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو داعی بنائے تاکہ ہم فلاح انسانیت کا کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے یہاں موجود ہیں ہمارے لیے ایسے اسباب وسائل عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو۔
آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنہ یونیورسٹی، یہ ہے پلاٹ اس طرح، یہ 4 ایکڑ کی زمین ہم نے کیا یونیورسٹی کے لیے مخصوص کر دی ہے، پورے 4 ایکڑ، اور ادھر ہم نے 20 پلاٹ بنائے ہیں، صرف 20 پلاٹ۔ یہ بہترین اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا و آخرت میں فلاح چاہتے ہیں۔ ہاں واقعتاً، کیونکہ اس کے بعد جب یونیورسٹی آ جائے گی اور اس کے بعد اس کی قیمت یا اس میں ہم چاہ کے بھی جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اب ہم نے اس کے لیے 20 پلاٹ بنائے ہیں، اور ہر پلاٹ 21 سینٹ کا ہے، یعنی 9200 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ ہے۔ 9000 تقریباً 4 گراؤنڈ بنتے ہیں۔ اس میں کیا کیا ہم دیں گے آخری صفحے پہ، اس کے اندر ہم مسجد لائیں گے پلاٹ خریدنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں جدید ٹیکنالوجی کے جو ضروری اشیاء ہیں جم وغیرہ وہ بھی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کلب ہاؤس ہوگا، ایک نساء کے لیے، عورتوں کے لیے الگ سے بیانات کے لیے ان کے لیے الگ سے ایک کالج ہوگی، اور اسی طرح مردوں کے لیے کالج ہوگی، کلیے مختلف ہوں گے، ان کلیات کو جوڑ کر یونیورسٹی لیول تک پہنچے گی یہ، اور انشاءاللہ العزیز اس کے ساتھ ساتھ 24 hours 24/7 سیکیورٹی کا انتظام ہوگا، اور سوئمنگ پول ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دراصل گارڈننگ وغیرہ کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی زمین میں گارڈننگ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10,000 اسکوائر فٹ ملتا ہے، تقریباً آپ اس میں سے 1000 یا 2000 یا 3000 بھی آپ اپنا گھر بنا لیں، بقیہ آپ کے لیے 7500 یا 7000 کا آپ کے لیے وقفہ ہے کہ آپ جو چاہیں اس میں بنا لیں، اور اس کے علاوہ سب پوروں کے لیے اس میں اسکولنگ پری کے جی ٹو لے کر 12 تک پورا انتظام ہے، بچہ باہر جانے کی ضرورت ہے۔ 12 کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کالج انشاءاللہ وہیں پر پڑھے گا۔ اعلیٰ ترین ڈگری تک اس کو پہنچانے کے لیے ہم نے دین کے ساتھ دنیا بھی جوڑا ہوا ہے، باقاعدہ اس کو بیچلر ڈگری اور ماسٹر ڈگریاں دی جائیں گی، ایک الگ سے شعبہ بھی ہوگا خالص دینیات کے لیے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، یہ 21 سینٹ ایک آدمی کے نام پر ہی نہیں، 2 3 4 آدمیوں کے نام پہ بھی رجسٹر ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہی اپنے لوگ 4 لوگ 7.5 لاکھ مل جائیں گے، 4 لوگ تو 4 لوگ رجسٹر کر کے اپنے آپ کو الگ کر کے ان کی اپنی زمین بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی آدمی خریدنا ضروری نہیں ہے، 4 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں، 6 آدمی مل کے بھی خرید سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دراصل یہ 20 پلاٹ جو کیے ہیں، اگر اس کو 4 لوگ خریدیں تو 80 گھر آباد ہو جائیں گے یہ ٹاؤن شپ کے اندر۔ یہ اعلان عام ہے، آپ جو کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے کیا کیا، ای ایم آئی بھی رکھا ہے، اگر کوئی 30 لاکھ دے کے خرید نہیں سکتا، 6 مہینے میں بانٹ کر وہ 6 لاکھ روپئے بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ لوگ اس کو غور کریں، جو چاہیں ہمارے ریسیپشن آفس کے اندر سے آپ لے لیں، جن لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ دراصل اپنا نام لکھوائیں، یا جو نمبرات ہیں ان نمبرات پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔